اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پرویز احمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز میں خوشاب پوچھتا ہے۔ خوشاب پوچھتا ہے کا یہ سلسلہ جاری ساری ہے، اور آج میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں وہ جماعت اسلامی حلقہ PP 82 کے امیدوار ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب ہیں۔ آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب سے کرواتے ہیں، ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں جو حلقہ میں کس طرح تگدو کر رہے ہیں اور حلقے کے مسائل کیسے سمجھتے ہیں اور کیسے حل کر پائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پرائم نیوز کی جانب سے آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور تمام ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں گے۔ اپنا تعارف کروانا تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر ضیاء اللہ میرا نام ہے جی۔ خوشاب میں ہی میری فیملی سیٹلڈ ہے۔ کیپٹن ڈاکٹر محمد رفیق مرحوم میرے والد محترم تھے، جنہوں نے 50 سال اس شہر کی بلا تخصیص اور بلا تفریق خدمت کی۔ 2 دفعہ انہیں صوبائی اسمبلی ممبر بننے کا موقع ملا، اس میں بھی کبھی انہوں نے انتقامی سیاست نہیں کی، ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے، اور اپنے دور حکومت میں بے تحاشا لوگوں کو انہوں نے مختلف حوالوں سے اکاموڈیٹ کیے، میڈیکل سے لے کے اور جابس تک اور ان کے پرسنل مسائل تک۔ جو میری اپنی ایک تعارف آپ سمجھ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو میں FCPA سرجن تھا اور پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر ٹیچنگ کا یہ عہدہ ہے بہت بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل کا۔ وہاں تک میری سروسز تو میں نے دی ہیں، پروفیسر میں ہونے والا تھا، میرا ایک انٹرویو بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ میری ذاتی مختلف بڑے بڑے ہاسپٹلس کے اندر مریضوں کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی گلی خوشاب کی ایسی ہو جہاں پہ میرے ساتھ کسی بندے نے بڑے ہاسپٹل میں رابطہ نہ کیا اور میں نے اکاموڈیٹ نہ کیا۔ باقی میں خود سرجن ہوں تو وہ بھی کام کرتا رہتا ہوں۔ باقی میری سوشل ورک کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ سیاست کے حوالے سے اگر میرا یہ ذاتی ایجنڈا ہوتا تو میں والد صاحب کی زندگی میں اس فورم پہ آتا۔ جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جو جمہوری جو ہے پاسداری کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آتی ہے جس پہ وہ خود مطمئن ہوتی ہے۔ آپ 19 گریڈ کے آفیسر تھے، آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی، کیا وہ جاب ٹھیک نہیں تھی؟ وہاں مخلوق خدا کی خدمت بہتر انداز میں کر رہے تھے، یا یہ سیاست میں آنے سے آپ کو زیادہ بینیفٹ ملے گا، اس سے مخلوق خدا کی زیادہ بہتر آپ خدمت کر سکیں گے؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ہاں جی، فرق یہ ہے کہ جو ایکچولی ملک کی سافٹ ویئر ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ آپ کہہ لیں، وہ تو چلانا ہوتا ہے نیچرلی گورنمنٹ نے۔ اب گورنمنٹ نے ادارے بنانے ہوتے ہیں اور اداروں کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی ہنر، جیسے ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، سرجنوں میں کام کرتا رہا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ میری جاب سٹارٹ ہوئی، ریگولر جاب تقریباً 2005 میں، تو میں نے اپنے ادارے کو، ہیلتھ کے ادارے کو بہت اچھی فارم میں دیکھا ہے۔ میں نے ان 15 سالوں میں نہ صرف ہسپتالوں کو تباہ ہوتے دیکھا، اس میں بہت بڑے بڑے میں نے مالی جو ہے مسائل دیکھے، اور کرپشن کی ہوش اربا دستانے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو کسی اور وقت میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو مجھے بہت زیادہ بری لگی، جب میں بطور پروفیسر کام کر رہا تھا سرگودا میڈیکل کالج میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری تعلیم بھی بکنا شروع ہو گئی، اور ایسے ایسے اب گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں، جو کل کو اگر ہمارا علاج کریں گے تو کم از کم میں مطمئن نہیں تھا اس سارے نظام سے۔ تو اپنے لیے کوشش تو کرتے تھے کہ اویئرنیس دیں، لیکن آپ خود سوچتے ہیں جب گورنمنٹ لیول پہ آپ کو سرپرستی نہ ہو تو بلکہ اس کے خلاف کام کیا جا رہا ہو، تو پھر سیاست کے میدان میں آنا ضروری ہو گیا ہے۔ اور یہ جو سیاسی دہشت گردی ہے، اسی نے یہ سارے ہمارے ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ آپ نے کورٹس کا بھی حال دیکھ لی ہے، آپ نے باقی جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کا آپس کا ڈسپلن بھی دیکھ لی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں اس وقت ناگزیر ہو گئے ہے کہ کوئی بھی باشعور آدمی ہے وہ سیاست میں حصہ لیے بغیر نہ رہے، جو بھی وہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ محکمہ ہیلتھ میں کرپشن شروع ہو گئی تھی، تو آپ اس کے عینی شاہد بھی تھے، تو آپ نے یہ کورٹ میں معاملہ کیوں نہیں پہنچایا؟ میں کرپشن سے زیادہ اس کو کہتا ہوں نااہلیت۔ یعنی کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ جو مشین نہیں چاہیے وہ آ رہی ہے، جو آپ نے ریکمینڈ کی ہے وہ نہیں آ رہی، اور جہاں پہ آپ کو فیسلٹیز چاہیے پیشنٹس کے لیے اس کو نہیں دی جا رہی۔ کسی میں پرسنل انٹرسٹ ہے کسی کانٹریکٹر کا، اس کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے۔
تو یہ جو ایوان نے نمائندگان ہے، یہ جو ہمارا اسمبلیز ہیں، ان کے اندر جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، بیسیکلی تو آپ سب جانتے ہیں وہ لوگ چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، وہی ان لوگوں کو سرپرستی بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب ٹیکنوکریٹ ایز اے سرجن یا پروفیسر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے جو ایڈمنسٹریٹو یا انتظامی معاملات کا ہم حصہ نہیں ہوتے. تو ہم یا اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، یا اس سے ہم اکتاٹ کا اپنا ایک اظہار کر سکتے ہیں، کو کڑ سکتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہے، یا تو آپ کڑ کے ان کے ساتھ ہی زندگی گزار دیں، یا پھر اپنا کوئی رول ہے اگر آپ پلے کر سکتے ہیں تو کریں. تو اپنے لیول پہ انہیں سجیسٹ کیا. باقی جو قانونی اور اس حوالے سے جنگ ہے وہ بطور نوکری پیشہ وہ آپ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ آپ اس کے حصہ ہوتے ہیں ایز اے امپلائی. تو اب میں فری ہوں، اب انشاءاللہ ہر طرح کی آئینی جنگ ہم لڑیں گے، اسی لیے تو ہم میدان میں ہیں. آپ سرگودا میں بھی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں، لاہور میں بھی. جب یہ تمام مسائل آپ کے سامنے آئے تو آپ نے وہاں کے ایم پی ایز، ایم ایل ایز، منسٹر یا وزیر اعلیٰ سے کوئی فیور لینے کی بات کی، یا ان کے سامنے کوئی مطالبہ رکھا کہ اس طرح ہو رہا ہے، آپ ہمیں فیور کریں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہم بدقسمتی کے ساتھ 76 سال ہو گئے. آپ سیاسی انحطاط کی ایک تاریخ ہے. بڑے بڑے لوگ، حسین شہید سہروردی، ان کے ساتھ کیا ہوا، محترمہ فاطمہ جناح، انہوں نے الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور بڑے لیڈروں کی میں نام لے کے اب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی دیانت کی سیاست پہ یقین رکھنے والا انسان اگر آیا میدان میں تو ان لوگوں کو تو آنے ہی نہیں دیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ فضا چھٹ چکی ہے. برے حالات ہیں، یہ جیسے ہیں، لوگ اپنے تئیں اپنے معاشی معاملات کو خود کنٹرول کر رہے ہیں. ان پہ لوگوں کی اجارہ داری اس حد تک ختم ہو گئی ہے کہ انہیں کوئی سنبھالتا تھا اور اس کی مرضی کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایسے لوگ آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں جو بالکل نابلد ہوں کیسے ادارے بنتے ہیں، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے اسمبلیوں کے اندر کام کرنے کی، کوئی انہیں باہر کے ملک میں کوئی ایسی ٹریننگ لی، کوئی کورس نہیں کیا، کوئی یہاں پہ ان کی کسی حوالے سے ان کو نہیں بتایا جاتا کہ کیسے آپ نے سیاسی عمل کا حصہ بننا ہے. اب کوئی اور امپلائی ہوتے ہیں، جاب ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں، ایون بیہیویئر اور رویے کے کورسز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. لیکن سیاسی میدان میں تو ایسا نہیں ہے، تو اجارہ داری کی جاتی ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ ہم ان سے کام نہیں لیں گے. ہم اپنی گورنمنٹ لیول پہ سجیشن جو ہمارے سینئر آفیسرز ایڈمنسٹریٹو ہوتے تھے ان تک تو بات پہنچاتے رہے. تو اب آگے عملی میدان میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے کام کریں. اگر آپ ایم پی اے کا الیکشن ون کر جاتے ہیں، آپ ایم پی اے منتخب ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام خرابیاں آپ دور کر پائیں گے؟ اگر کر پائیں گے تو وہ کیسے؟ ہاں جی، میں ایک اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم جو انسان دنیا میں وجود میں ہے نا، یا کوئی بھی سویلائزیشن، کوئی بھی معاشرہ دنیا میں وجود میں آتا ہے تو اس میں ترقی ہوتی ہے، ترقی وقوع پذیر ہوتی ہے. کوئی انسانی معاشرہ جب سے یہ اب اسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10,000 سال پہلے ہے، ابھی اس سے بھی پہلے کہتے ہیں، تو انسان کی کوشش کے ساتھ تبدیلی ضرور آتی ہے. اور پہلی دفعہ جو تبدیلی آتی ہے وہ کسی ایک انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر وہ اپنا آئیڈیا دوسروں کو بتاتا ہے کہ اس پہ کام کرتا ہے، رائے عامہ بناتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے نتائج ملتے ہیں. تو میں بہت مطلب اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ جب سوچ کا عمل شروع ہو جاتا ہے معاشرے میں تو وہ عمل ضرور بنتا ہے. تو ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہمیں تو کہا گیا ہے کہ جو عملی طور پہ آپ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھیں تو باقی انبیاء کو معجزے عطا کیے گئے تھے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر ایک کام عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کیا اور کامیابیاں لے کے دکھائی. تو ہم ٹھیک ہے، اس طرح کے تو ہمارے معیار نہیں ہیں یہ ہماری، لیکن ہم ان نقش قدم پہ چل کے ہی کچھ خوبیاں یا کچھ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. میرا ایمان ہے. آپ نوجوانوں میں ایک نئی سوچ، ایک شعور کیسے بیدار کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس معاشرے میں 1000 قسم کی خرابیاں موجود ہیں اور لوگ ایک مخصوص طبقے کی طرف جا رہے ہیں. نوجوانوں، ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، اس میں بہت سی ایشو سامنے ہیں.
لیکن آپ ایسا کون سا عمل کریں گے جس سے آپ نوجوانوں کی سوچ تبدیل کریں گے اور ان کے اندر ایسا شعور پیدا کریں گے جو انسانیت کی راہ پہ چلتے؟ دیکھیے جی، انسان جو ہے نا یہ ایک شعوری جاندار ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا رزق تو اس نے دینا ہے، لیکن ہمارے اس وقت 64% نوجوان ہیں. اور میں یقین کریں، میں بالکل یہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں صرف نوجوانوں کو، کیونکہ نوجوانوں سے میں پڑھاتے ہوئے میرا رابطہ رہا ہے اور ان کے جو رویوں میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں اور اس میں جو مختلف میڈیا کے حوالے سے ان پہ اثرات آئے ہیں، جو ان کے رویے تبدیل ہوئے ہیں، ان کی مسائل جو بڑھے ہیں، تو میں نوجوانوں کی وجہ سے اس میدان میں آیا ہوں. اور اب سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ ہے، آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے، کہ کوئی بھی انسان ہے نا، وہ معاشی طور پہ جب تک اسے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی نا، تب تک وہ ذہنی طور پہ بھی اپنے لیے کوئی اچھا لائق عمل نہیں بنا سکتا. بے شک اپنی زندگی کا کوئی پروگرام ہو یا معاشرے کے لیے کسی بھی اچھائی کا حصہ بننا ہو، تو ہمیں نوجوانوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہمیں نوجوانوں کو، وہ پورے کے پورے انسان ہیں، وہ کسی بھی بڑے میچور بندے جتنی آج کل زیادہ میچورٹی ہے کیونکہ میڈیا ایکسپوجر انفارمیشن کے ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں ان کے لیے کوئی پوری پلاننگ دینی پڑے گی، اسکل اورینٹیشن کے ساتھ انہیں ہنر دینا پڑے گا. پھر ان کو ہمیں روزگار کے مواقع بنانے پڑیں گے ان کے لیے. اور ان کے لیے اگر کوئی کم ایسا کوئی ہنر نہیں لے سکتا، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہم ایگریکلچر لینڈ ان کو آفر کر سکتے ہیں. ہم انہیں کاروبار کے لیے بغیر سود کے قرضے دے سکتے ہیں. اور جب تک ایک بندہ جس کے پاس ہنر آ گیا ہے اور کہیں پہ وہ استعمال نہیں ہو پا رہا، اس وقت تک ہم کم از کم اس کے اوپر ایک اس کے ریلیکس رہنے کے لیے ہم اس کو بے روزگاری الاؤنس دے سکتے ہیں. اور یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے جماعت اسلامی کے. سراج الحق صاحب کی یہ میں بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. تو جب ہم نوجوانوں کو انگیج کریں گے، ان کے مالی معاملات کو بہتر کریں گے، انہیں ایسے فورم دیں گے، ان کے لیے صحت کی سہولتیں اور ان کے لیے اسپورٹس گراؤنڈز اور ہیلتھ کی سہولتیں بڑھائیں گے، جس میں وہ مثبت سرگرمیاں کریں گے، اپنا ایسے فورم بنائیں گے جہاں پہ سیمینارز کریں گے کہ وہ اس میں حصہ لے سکیں، ان کی دماغی ایکسرسائز ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کو ہم انگیج کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور مثبت ان سے ہم کام لیں گے انشاءاللہ پاکستان. آپ نے کہا نوجوانوں کو روزگار دیں گے، بے روزگاری ختم کریں گے اور نوجوانوں کو معاشی طور پہ ہم مضبوط کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان جو ملک ہے یہی قرضوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. ہم اس کو نہیں نکال پا رہے. ہم لوگوں کو کیسے بلا سود قرض دیں گے؟ ہم نوجوانوں کے لیے کیسے وہ وسائل لائیں گے حکومت کی طرف سے؟ پاکستان خود ایک مقروض یافتہ ملک ہے، اس مقروض میں ہے، اس دلدل میں، قرضوں کی دلدل میں دبا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ بڑے سمجھدار بندے ہیں، اگر اتنے قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں تو آج تک ہم ختم کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے جو قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں وہ ایک سازش ہے، اور وہ جو سازش ہے اس کو ہم نے حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہے. میرا جو اپنا ماننا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بڑے ایک سمپل سا وے جس سے کر سکتے ہیں. ایک آمدن ہوتی ہے اور ایک اخراجات ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں پچھلے 20 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ اخراجات ہمارے اداروں کے بڑھتے جا رہے ہیں اور آمدن کم. ٹیکس کلیکشن ہم ان لوگوں سے تو کر رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن، جو بیچارے کھانا کھانے کے قابل نہیں، ہر چیز پہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اور جن لوگوں پہ ٹیکس بنتا ہے ان کو ہم نان فائلر کہہ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکس دے دو تو بس خیر ہے. ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. ایک تو ہم ٹیکس کے نظام کو شفاف بنائیں گے، اور اس سے بھی پہلی بات آپ کو پتہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا نظام اچھا ہو جاتا ہے تو ہر انسان جو ہے نا، مسلمان آدمی، ہم 97% کے قریب مسلم ہیں جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، لیکن کسی ادارے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. صرف الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی، جو 20 ارب روپے کی تقریباً اس کی کلیکشن ہوتی ہے، وہ سارے زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں. آپ سوچیں اگر پورے پاکستان سے لوگ زکوٰۃ دیں گے ایک ایسی حکومت کو جس پہ ان کو اعتماد ہوگا، تو وہاں سے ہم پیسے آ جائیں گے. پھر نوجوانوں کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم اس ہیومن ریسورس کو ہم یوٹیلائز کریں گے، بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی، وہاں سے ہمیں ریسورس آ جائے گا. تیسرے نمبر پہ جو ہماری چیزیں استعمال نہیں ہو رہی پورے ملک کے اندر، وہ جب استعمال، زمینیں جو ہم لیز پہ دیں گے نوجوانوں کو، جو ہمیں انہیں بزنس اپرچونٹی دیں گے، وہاں سے گروتھ آئے گی. پھر یہ جو عیاشی ہیں ہمارے آج کے حکمرانوں کی، جو
लाखों रुपए की एक मूवमेंट होती है इनकी, और इनका पेट्रोल जो है, ये बड़ी गाड़ियां जो 5-6 हज़ार सीसी हैं और फिर स्क्वाड चल रहे होते हैं, ये जो रोडों के ऊपर फूंका जा रहा है आवाम का पैसा, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं गैर ज़रूरी अपने साथ हर बड़े ऑफिसर ने अटैच किए होते हैं और रिसोर्स को मिस यूज़ किया जा रहा होता है, तो ये सारा हम जब कट डाउन करेंगे तो आमदन खर्च का बैलेंस आ जाएगा। और हमारे तो लोग ऐसे हैं कि वो कफ़ायत शुआरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना है, हदीस मुबारक है कि कफ़ायत शुआर कभी गरीब नहीं होता। तो हम तो बेसिकली अपनी यशियों की वजह तक यहाँ तक पहुँचे हैं। सोने की चिड़िया मुल्क है, इसमें मादनियात है, सोने तक के ज़खायर निकल आए हैं, बाकी मैं और क्या बात करूं। डॉक्टर ये मामला था लोग। डॉक्टर साहब, जब भी कोई इनकलाब बर्पा करना होता है तो इंसान अपनी ज़ात से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से शुरुआत करता है। आपके करीबी रिश्तेदार आपके मुखालिफ उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो क्या आप अपने करीबी रिश्तेदारों को भी मुतमिन नहीं कर पा सके कि आप उनसे बेहतर उम्मीदवार हैं? देखिए, मेरी जो ये बात, पहली बात तो है कि दुनिया में कोई चीज़ जो है ना 100% नहीं होती। आप इम्तिहान में भी जाते हैं ना तो 100 में से 80 नंबर लेने वाला बंदा जो है ना वो तकरीबन टॉप करता है या डिस्टिंक्शन बोला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे 100 में से रिश्तेदारों, महल्लेदारों में बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ को अजीज़ो अकारब, करीबी लोग, मैं समझता हूँ मैं 100 में से कम 99 पे खड़ा हूँ। अब 1% का तो मार्जिन मुझे दे दें तो बाकी रही बात वो 1%, तो वो एक्चुअली कैंपेन ऐसी चीज़ होती है, सियासत एक ऐसी चीज़ है, इसमें मुख्तलिफ नज़रियात और बातें की जाती हैं। वो उसमें मैं समझता हूँ इतना स्पेस देनी भी चाहिए। अगर आप किसी को स्पेस नहीं देंगे अपने नज़रियात को कैरी ऑन करने की, बल्कि मैं समझता हूँ आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दूसरी साइड की भी, और वो हेल्दी होनी चाहिए और उसको आपको माइंड नहीं करना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो जो 1% रह गए हैं, कोशिश तो हम उन पे भी करेंगे। आपके वालिद मरहूम ने 2008 में अपना आखिरी इलेक्शन लड़ा? नहीं, इससे पहले 2008 या 2002 का। इतने बड़े खला के बाद आप दोबारा सियासत में हुए हैं, तो ये जो खला है इसको कैसे पूरा कर पाएंगे, आवाम को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जो करेंगे दोबारा? आपने इसे बहुत बड़ा खला कह दी है। मेरी समाजी खिदमत तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2000 से शुरू हो गई, ये मुहित ही 2022 तक है। मेरा खुशाब के हर बंदे के साथ राती रब्ता है। आप खुद बताएं, आपसे मेरा रब्ता नहीं? जब तक मैं सियासत में नहीं था तब भी आपसे मेरा रब्ता था और मुलाकात थी। कभी मेरे रवैये में आपने कोई तब्दीली देखी? सियासत तो एक मेरे लिए खिदमत का मौका है। आप दोस्तों ने मुझे इस चीज़ के लिए नुमाइंदा चुना, मेरी खुद ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे चुना जाता। सारे दोस्तों ने इस तरह की सिचुएशन मेरे लिए डेवलप कर दी कि मैंने कहा कि अच्छा, अगर आप समझते हैं कि मैं ये किरदार अदा कर सकता हूँ तो मुझे फिर अपनी, अगर आप ये एक सिचुएशन में डालना चाह रहे हैं तो फिर मैंने चैलेंजिंग तौर पे ले लिया। जब मैंने एक दफ़ा कह दिया कि मैं ये करूँगा तो अब इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी नुमाइंदगी करूँगा, और कोई दिन नहीं होगा इंशाल्लाह कि मैं आपको असम्बली में बोलता हुआ नजर ना हूँ और अपने पसमानदा इलाकों की ये बात ना करूँ। इलाके के वो कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि फिल फॉर हल होने चाहिए? इसमें तो मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा आप किसी वक्त बात करें, मैं समझता हूँ हल कैसे होने चाहिए। तो हल सिर्फ जमात इस्लामी है, और वो इस वजह से है कि जमात इस्लामी को अगर इक़्तिदार में कोई हिस्सा मिलता है तो जमात इस्लामी चूँकि हमारे लीडर ही पसमानदा एरिया से हैं, तो इन एरियाज़ के मसाइल चाहते हैं। ये जो बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी, मैं तो खैर बड़ी पार्टियां नहीं मानता, अब तो ये घरों की पार्टी है, और बाहर क्योंकि लोगों के ज़हन में इमेज बैठा हुआ है, इस वजह से बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों का टारगेट होता है हर दफ़ा 50-60 MLA बनाना। अब देखें ना, ये क्यों ऐसे सोचते हैं? बड़े शहरों की सीटें ज़्यादा होती हैं, इन्होंने वहाँ से 50-60 अपने MLA बनवा के, और इन्होंने कोशिश करनी होती है हमें हुकूमत के अंदर शेयर मिल जाए। अब आपका क्या ख्याल है, ये जो बड़ी लीडरशिप है हमारी, MLA बनने के लिए इलेक्शन लड़ रही है? नहीं, ये तो डायरेक्ट वजीर आजम बनना चाह रहे हैं। ये तो पैदा ही वजीर आजम बनने के लिए होते हैं। फैमिलीज के अंदर ये चाहते हैं कि ये चीज़ रहे, ये नौकरी थोड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका फोकस ही नहीं है पसमानदा एरिया। तो जब जमात इस्लामी की नुमाइंदगी हासिल होगी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि बड़े शहरों को वो चीज़ नहीं मिलेगी, अंडर पासेस, ओवर हेड्स, ओवरहेड ट्रेन और
یہ جو چیزیں وہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے تو دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو چلانا ان کے لیے ایک درد سر بن جاتا ہے، پھر اس کی سبسڈیز دے کے مشکل سے چلاتے ہیں. لیکن پسماندہ ایریا کے اندر لیونگ سٹیٹس ہے ہی نہیں، جانوروں سے بدتر زندگی ہم گزار رہے ہیں. حلقہ PB82 کے گزشتہ امیدوار جو تھے جو MP منتخب ہوئے، ان کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطمئن ہیں یا آپ ان سے کچھ لالا ہیں؟ دیکھیے کارکردگی سے مطمئن تو ہونا ہوتا ہے وہاں کی عوام میں. تو مجھے تو جو جس گلی میں بھی گیا ہوں، جس محلے میں بھی گیا ہوں، کچھ لوگ مطلب میں نے اگر انداز سیاست دیکھا ہے پچھلے لوگوں کا تو وہ گلی نالی سولنگ سے تو باہر دیکھا ہی نہیں. مطلب اتنا بھی ویژن نہیں تھا کہ واحد ضلع خوشحال جس کے اندر کوئی یونیورسٹی کیمپس بن جاتا. مطلب اس میں یونیورسٹی نہیں ہے، پلے گراؤنڈس نہیں ہے، کوئی اسپورٹس کمپلیکس نہیں ہے، کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، بلکہ ایک ہاسپٹل تھا تحصیل ہاسپٹل. تو کارکردگی کی کیا بات کریں گے، وہ بھی ضم کر دیا گیا. تو آپ مجھے بتائیں MP MNs کی انوالومنٹ کے بغیر یا یہ جو انتظامیہ اس کی انوالومنٹ کے بغیر 3.5 لاکھ آبادی کے شہر کا ہاسپٹل ختم ہو سکتے ہیں؟ اس کو OPD تک ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کر دی. میں نے اس پہ سٹیٹمنٹس بھی دی اور میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں چونکہ خود ڈاکٹر ہوں تو میں کسی بھی لیول پہ یہ کیس ایڈوکیٹ کروں گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو بھی امپروو کریں، اسے میڈیکل کالج کا ہم سٹیٹس انشاءاللہ دلوائیں گے. 400-500 کے قریب ڈاکٹر حضرات اس وقت موجود ہیں، اسپیشلسٹ حضرات ہیں، گائنی کے، پیڈیاٹرکس کے سرجن، میں خود ہوں، سرجنز 5-6 ہیں، آرتھوپیڈکس کے ہیں، یورولوجسٹ آ گئے ہیں. تو یہی ٹیم چاہیے ہوتی ہے میڈیکل کالج بنانے کے لیے. ہم 50 سیٹوں کا میڈیکل کالج بڑے آرام کے ساتھ DHQ کے ساتھ بنا سکتے ہیں. 300-400 سیٹوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بیڈز کی، وہ ہم DHQ میں بھی بنوا سکتے ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. ایبٹ آباد منسیرا کے اندر میڈیکل کالج بنے ہوئے ہیں، تو ضلع خوشاب کے اندر تو بہت ہیلتھ کے اس وقت لوگ بھی اور سیٹ اپس موجود ہیں. خوشاب کی 6 نشستوں پہ جماعت اسلامی کے امیدوار اس بار موجود ہیں. اس کے باوجود کوئی بڑی شخصیت سیاسی یہاں اجتماع کرنے نہیں آئی، کیا آئے گی یا نہیں؟ ہاں جی، بات یہ ہے کہ سراج الحق صاحب محترم نے کل ہمارے ساتھ خطاب کیے. ہم نے ان کی طبیعت اور ان کی موسم اور موومنٹ کے پیش نظر، چونکہ انہوں نے ہیلی کاپٹرز پہ تو آنا نہیں ہوتا، انہوں نے آگے عوام کو تماشا تو لگانا نہیں ہوتا، انہوں نے تو گاڑی پہ ٹریول کرنا ہے. اور موسم کی سختی اور پھر بہت زیادہ سفر کی وجہ سے تو کل ہم نے بہت اچھی ایک گیدرنگ کی ہے جوراباد کے اندر. عبدالقدیر خان گراؤنڈ ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان گراؤنڈ دارالاسلام کے سامنے، اور اس میں سراج الحق صاحب محترم نے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو انہوں نے اپنا وہاں پہ آڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیے، ہمیں موٹیویٹ کیا ہے. خوشاب کے لوگوں کے لیے بہت محبت دی انہوں نے اور ہمیں دعائیں دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ مرد مومن ہیں، مرد حق ہیں. اس وقت پاکستان کی سیاست میں سپریم کورٹ نے، انہوں نے واحد لیڈر ہیں جن کو آرٹیکل 62-63 پہ کہا ہے کہ وہ پورے اترتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا ہمارے سرپرستی کرنا اور ان کا اس پوری کمپین میں اتنا دل جمی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے فتح کی نوید ہے. جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب جو حلقہ PB82 سے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ نے ان کے اظہار خیال سنا، ان کا ویژن سنا، وہ خوشاب کے عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، خوشاب کے لیے وہ کتنا ڈر رکھتے ہیں. آپ کتنے ان کی باتوں سے مطمئن ہوئے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. 8 فروری قریب ہے. تب تک کے لیے اجازت دی اپنے میزبان پرویز احمد پرویز کو. اللہ حافظ.